اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا، سید البشر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام کے بعد ذوالحج دے اے بابرکت ایام نے جنہ دنوں وچ کیتے ہوئے اعمال اللہ پاک نو بڑے ہی محبوب نے، انہاں دنوں دا 12 مہینیاں چوں کوئی دن بھی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اے مسلمہ محدثین اور مفسرین دی یہ بات ہے کہ رمضان المبارک دا آخری عشرہ دیاں راتاں چونکہ انہاں وچ لیلۃ القدر ہے، وہ 12 مہینیاں وچوں راتاں وہ افضل نے، تے سارے سال دے وچوں اے جڑے دن ذوالحج دے ابتدائی نے، یہ سارے 12 مہینیاں دے وچوں اے افضل دن۔ اہل اسلام، معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، بابردہ اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، زہ نصیب کہ ذوالحج دے اے ابتدائی دن ہون جڑے بڑے فضیلت والے نے، تے جمعۃ المبارک دا دن پھر ہوئے اور اسی اللہ دی رحمت دے نال مسجد وچ ہوئیے۔ اللہ اکبر، یہ تے اللہ دیاں رحمتاں نو سمیٹنا ہے، اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے، اللہ پاک دی بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ پاک ہر ایک انسان نو یہ شعور عطا فرما کہ رمضان المبارک ذوالحج دا اے ابتدائی ایام، دیکھو جمعہ تے اگے پیچھے بھی انہوں کہا جاتا ہے کہ یہ سید الایام، جمعہ سارے دنوں دا سردار دن، تے جدوں ذوالحج دے دنوں وچ جمعہ آئے تے جمعے نو اللہ پاک کی فضیلت عطا کر دیتا ہے۔ اہل محلہ، اہل علاقہ، اہل اسلام، دیکھ لو جڑے دن گزر گئے دوبارہ نہیں ہونے، اللہ نے موقع دیتا ہے، انہاں دنوں نو ضائع نہ کریے، انہاں دنوں اندر زیادہ تو زیادہ اللہ پاک دے نام دا ذکر کیتا جائے، زیادہ تو زیادہ اللہ دی راہ تے خرچ کیتا جائے، زیادہ تو زیادہ اللہ دے کولوں استغفار کیتا جائے، زیادہ تو زیادہ اپنی دنیا اور آخرت دی خیر اور بھلائی واسطے دعاواں کیتیاں جان۔ اللہ پاک ساڑے ملک دی خیر فرمائے، اللہ دے اندر قرآن و سنت دی بالا دستی فرمائے، اور وہ لوگ جنہ دے پیارے انہاں دے کولوں جدا ہو گئے، انہاں دے والد صاحب نے یا والدہ صاحبہ نے یا بیوی ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے یا بھائی ہے، اللہ تو انہاں نو معاف کر دے، انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا دے۔ اینا دنوں اندر بھی جڑے لوگ بیمار نے، ذوالحجہ دے یعنی یہ دن اور یوم عرفہ بھی آ رہے ہیں، جدہ ایک دن دا روزہ ماشاءاللہ آپ نے فرمایا میں امید کرنا اللہ پچھلے سال دے بھی گناہ معاف کر دے گا اور آئندہ سال دے بھی گناہ معاف کر دے گا۔ یوم عرفہ، پھر یوم النحر ہے، آپ نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا نصلی ثم نرجع فننحر من فعل فقد اصاب سنتنا، رواہ البخاری۔ آپ نے فرمایا یوم النحر والے دن
اسی اج سب تو پہلے نماز پڑھاں گے اور نماز پڑھ کے اسی قربانی کران گے۔ جا کے فرمایا جن نے اس طرح کیتا وہ ساری سنت نو پہنچ گیا۔ یوم النحر والے دن آپ نے فرمایا اللہ نو سب تو پیارا عمل ہے قربانی دا جانور ذبح کرنا، اللہ نو بڑا پیارا محبوب، اور وہ بھی انہاں دنوں دے اندر آ رہے ہیں۔ اور حجاج کرام ماشاءاللہ اج اپنے اپنے جگہ تو احرام بن کے تے مینا دی طرف رواں دواں نے ماشاءاللہ۔ اللہ مرد و زن جتنے بھی لوگ گئے نے محبت نال اللہ سب کو قبول فرما لے، اور ہر ایک دا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ موقع دے میدان عرفات کی حاضری دا، اللہ موقع دے مینا دا، اللہ موقع دے مشعر الحرام اندر۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ضرور ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور میں جمعۃ المبارک تے اس مبارک خطبہ اندر یہ بھی یہ دعا کرنا کہ برسوں بڑی دیر تو کئی لوگ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں کہ یا اللہ اولاد نہیں ہے، اللہ تو انہوں نے صاحب اولاد کر دے، اللہ تو نرینہ اولاد عطا فرما دے، اور اسی طرح ہی جڑے لوگ بے روزگار نے اللہ انہوں نے اچھے روزگار عطا فرمائے، اور جڑے لوگ پریشان نے کسی معاملہ اندر بھی اللہ پریشانیاں دور فرمائے۔ یہ بڑے قبولیت کے دن نے حضرات، توجہ فرمانا۔ اللہ پاک نے موقع دی مناسبت دے نال جو میں اج موضوع بیان کرنا چاہنا اللہ دی رحمت دے نال وہ یہ ہے کہ آئیے موقع دی مناسبت دے نال لوگ قربانی دے جانور خرید رہے نے ماشاءاللہ، خوب تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے، اور غربت کو اللہ سب نو بچا کے رکھے۔ غربت بھی بندے دا جنازہ کر دیندی ہے، غربت جڑی ہے بندے دی عزت نو پامال کر دیندی ہے۔ اللہ سب نو غربت کو بھی بچائے، اور سب نو اور سب دیاں بچیاں نو 5 وقت دا باجماعت نمازی بنا کے رکھے۔ ساڈیاں بیٹیاں ساڈے بیٹے سانو قرآن پڑھتے ہوئے نظر آؤن، حدیث مصطفیٰ پڑھتے ہوئے نظر آؤن، مسجد وال جاتے ہوئے نظر آؤن، باجماعت صف دے وچ کھڑے ہوئے نظر آن۔ اے پھر ساری دنیا بھی کمال دی ہے تے آخرت بھی کمال دی ہے۔ حضرات گرامی، لوگ خرید رہے نے لیکن وہ اخلاص نظر نہیں آ رہا۔ قربانی دیاں وہ شرائطاں یا قربانی دے وہ قواعد و ضوابط جڑے اصول قرآن و حدیث نے رکھے نے، کیونکہ پہلے قربانی جدوں کوئی کردا پہلیاں شریعتاں دے اندر آسمان تو اگ آوندی، او جیدی قربانی نو وہ کھا جاندی تے لوگ یہ سمجھ دے کہ یہ دی قربانی قبول ہو گئی ہے، لہذا وہ پہلیاں شریعتاں سن۔ شریعت مصطفیٰ اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دے قواعد و ضوابط بیان کیتے نے، جڑے میں آج دے جمعۃ المبارک اندر بیان کرنا چاہنا تاکہ کائنات دے مسلمانہ دی خیر تے بھلائی ہو جائے، اور جتھوں تک بھی یہ پیغام جائے لوگ توجہ دے نال یہ سنن اور غور کرن کہ کیا اسی کرے اپنا سب کچھ کیتا ہویا کرے کھوئی نہ جائیے، کرے ضائع ہی نہ ہو جائے۔ قربانی دی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ پاک دے اندر رہے نے۔ رحمت عالم کنے سال؟ 10 سال۔ توجہ کرنا، مسائل تے اے جمعہ ہے، فضائل تے اے جمعہ ہے۔ قربانی دا فلسفہ بھی انشاءاللہ بیان ہوئے گا عید والے دن، اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ لیکن آج آئیے ذرا مسائل کہ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہمیت ہے کہ 10 سال آپ قربانی مدینہ دے اندر کرتے رہے نے، اور کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں، کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں کہ مدینہ پاک دے اندر کوئی مسلمان ایسا ہوئے کہ جدے کول طاقت بھی ہوئے تے قربانی نہ کرے، کوئی ایک بھی واقعہ نہیں۔ پورے احادیث دے ذخیرہ اندر اور حضور دی سیرت طیبہ دا مطالعہ دے نال تے مدینہ منورہ دے اندر میرے محبوب پیغمبر دے لیل و نہار گزرن دے اوقات اندر کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں کہ جدے کول طاقت ہوئے تے وہ قربانی نہ کرے، ایسا کوئی واقعہ نہیں۔ اے قربانی دی اہمیت ہے، اور آپ
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود قربانی کرتے رہے. میں بخاری شریف وچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تانوں پڑھ کے سنایا ہے, وہ بھی ترجمہ تانوں سنانے ہیں. اور قرآن مجید اندر بھی پہلے حوالہ قرآن مجید دا ہے, سورت دا نام سورہ حج ہے, 17واں پارہ ہے. اللہ کریم نے قربانی دی اہمیت کو بیان فرمایا ہے. آئیے ذرا غور کرنا, اللہ کریم نے اپنی کتاب مبین قرآن مجید دے اندر فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا منسکا ناسکا ینسک. عربی دے اندر اس تو یہ مصدر ہے, یہ دا معنی ہے تین معنی نے دے. منسکا عبادت, عبادت دی جگہ تے قربانی, یہ تین معنی نے. مفسرین نے اتھو جڑا معنی دیا ہے وہ ہے قربانی. قربانی دا مطلب اللہ کریم نے فرمایا اساں ہر امت وچ قربانی دا یہ طریقہ رکھیا, یعنی قربانی دی اتنی اہمیت ہے. ہر امت دے اندر قربانی دا یہ طریقہ رکھے ہے. اگے ہر امت دے اندر غریب بھی نے, امیر بھی نے, صاحب جائیداد بھی نے, تے کنگال فاقیاں دے اندر بھی نے. دعائے کریا کرو جدوں لوگ قربانی دے جانور خرید رہے تے او بندے جنہ کول طاقت نہیں وہ بیچارے بڑے پریشان نظر آتے ہیں کہ اسی اپنے بچیاں نو کپڑے لے کے دئیے, اپنے گھر دا بل دئیے, اپنے گھر دا کرایہ دئیے, یا خرد و نوش دا جڑا سامان لے کے آئیے. بہت بڑے پریشان نے. فقیر دی دعا ہے, اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, تیرے خزانے اچ کوئی کمی نہیں, تو انہوں نے بھی اپنی رحمتاں تے نعمتاں نال مالا مال فرما دے. کوئی بھی بندہ مقہور تے مجبور تے پریشان نہ ہوئے, اللہ انہوں اپنے خزانے اچوں مالا مال فرما دے. رحمت عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا. ہر امت اندر اساں قربانی دا ایک طریقہ رکھے ہے. تے قربانی دا مطلب کی ہے؟ انہاں جانوراں دا ذبح کرن دا. اللہ دا قرآن سننا فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. قرآن لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. تسی اپنے گھراں وچ ترجمے والا قرآن لے کے تے خوب ذرا پڑھ کے تے اپنے ایماناں نو تازہ کرنا کہ قربانی دا مطلب ہے اللہ دا نام لیا جائے, اللہ دا نام لیا جائے. ویکھ لو جڑا ضروری سی نا, اللہ پاک نے قرآن دے اندر بیان فرما دیتا ہے کہ قربانی دے جانور تے اللہ دا نام لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ فرماتے ہیں جو اساں تانوں عطا فرمائے جانور, یہ سارے کون عطا کرنے والا ہے؟ اللہ. فرمایا اساں تانوں دتے, لہذا انہاں دے اوتے نام بھی ساڈا ہی تساں لینا. ایتھے میں ذرا تھوڑی جی وضاحت کر دیاں. کئی ساڈے پیارے بھائی قربانی دا گوشت بنا کے نا تے سارے پھر بہ کے تے آندے نے مولوی صاحب نو سدو حضرت دے نام دا ختم دینا. او پیارے بھائیو یہ گلاں ہن گئیاں, ہن تے روشنی دا دور ہے. تسی اپنے بچے نو کہو کہ قرآن ترجمے والا کھولو, اے دی تفسیر ویکھو, اور کسے دا نام نہیں جے, صرف میرے اللہ دا نام ہے. کیوں جی؟ صرف میرے اللہ دا نام, صرف میرے اللہ دا نام. اسی کریا بستی بستی اللہ تیرے نام دی ترجمانی کر رہے ہیں کہ صرف اللہ دا نام. میرے کو غلطی ہو سکتی ہے, کوئی اور آدمی بھول سکتا ہے. تے اے تے تانوں قرآن دسیا جا رہا ہے نا, جدے بارے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ دے اندر تے شاکی کوئی نہیں. جانور دین والا کون ہے؟ اللہ. تے نام ہی اللہ دا, پھر نہ کسی اور دا لئیے تے اے انصاف دی گل تے نہیں نا. دیکھو نا جی,
دے کوئی تے وضاحت کسی اور دی ہوئے انہیں آخیا بھائی یہ چنگا بندہ ہے دینا میں نہ کسی اور دا لیندا ہے اللہ اکبر لیذکر اسم اللہ لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام جڑے چوپائے نے جانور نے انہاں تے اللہ دا نام ہن دے نال حدیث مصطفیٰ قرآن اور حدیث مصطفیٰ حضرت انس آپ کو رضی اللہ تعالیٰ رو بڑے بیدار ہو کے ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھو ذرا اور جدوں صحابہ دا نام آئے خوش ہو کے آخیا کرو رضی اللہ اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے حضرت انس میرے نبی دے پیارے غلام میرے پیارے نبی دے خادم تے اندر دے تے باہر دے خادم حضور دے نال زندگی گزارنے والے حضرت انس فرما دے اتنا پیارا میرا آقا اتنا پیارا میرا شفیق آقا تے مہربان کہ 10 سال میں حضور دی خدمت کیتی ہے ایک دفعہ بھی ناراض نہیں ہوئے اللہ ایک دفعہ بھی چرکیا نہیں ایک دفعہ بھی غصے وچ نہیں آئے اللہ سانو ایسے عظیم پیغمبر دی خواب وچ زیارت نصیب فرما دے اور اس پیغمبر دے ہتھوں اللہ حوض کوثر دا پانی نصیب فرما دے اللہ ساڈے والدین نو بھی عطا فرمائے حضرات کیسے عظیم پیغمبر وہ فرما دے نے صحیح البخاری اندر زاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے نا خود آپ نے بکب شعین املہین 2 سنگاں والے صدق بڑے مینڈے آپ نے ذبح فرمائے تے حضرت انس پھر نا حضور دی پوری نقشہ بیان کر دے نے اندر حضرت انس تیری عظمت و سلام ہے کہ تو حضور نو دیکھ کے نا اومی قلم بند کر کے تے اج ساڑھے تک پہنچے ہیں قیامت تک یہ فرمان پہنچے گا حضرت انس فرماتے ہیں میں دیکھنا میں پیا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے نا فرمایا واضعن قدمہ علی صفاحہما آپ نے اپنا پاؤں مبارک وہ جڑے جانور سر انہاں دے پہلوان دے رکھیا پاؤں مبارک رکھ کے جی میں تسی کسائیاں نو ویندے ہو نا وہ پیر پہلے رکھ کے اپنے چھری ہاتھ وچ پکڑ دے آپ نے بھی نا اپنا پاؤں مبارک انہاں دے پہلوان تے رکھ وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ تے قرآن کی دست ہے لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ میرا نام لیا جائے تے حضور نے بھی فرمایا وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ آپ فرما رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ آپ نے اپنے ہاتھ دے نال وہ قربانی دے جانور ذبح کردے ہویا وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ حضور نے بھی اللہ کا نام لیا اللہ اکبر اس واسطے قرآن بھی حق ہے مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان بھی حق ہے تے تساں بھی آپ ہی قربانی کرنی کرو گے نا جی آپ ہی اللہ توفیق دے کوئی کریا کرو بے نمایاں کولوں تے یا وہ جڑے لوگ نے انہاں کولوں اپنی قربانی دا جانور ذبح کران دی بجائے خود آپ تکبیر پھیرو کیوں جی تے مولوی صاحب نو تے تانوں 500 روپیہ دینا پینا جی تکبیر پھرائی تے تانوں اسی آنے ہاں کہ آپ ہی پھیر لو سرکار آپ پھیر لو تے جے مولوی صاحب کو پھرانی ہے تو انہاں تے پھر لنگوٹا کیتا ہوندا نا حالانکہ حدیث مصطفیٰ کی ہے وہ حضور دی نقل مارو حضور دی نقل مارو اپنے بچے حضور فرمایا کر دے کیا وہ سہانا ویلا سی آپ فرما دے حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت شہزادے تسی بھی قریب آ جاؤ حضرت فاطمہ زہرا انہوں بھی قریب کر لیا حضرت علی بھی قریب نے اور بھی گھر والے آپ دیاں بیویاں بھی اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے حضرت ام سلمہ بھی نے دیگر صحابہ آپ دیاں بیویاں ساڈیاں ماواں بھی کول نے کہ آپ خود تکبیر کر رہے ہیں صحابہ نے پوچھا کہ یہ تکبیر تسی جڑا سارے نو کول کھڑیاں کیتا ہے اے دا مطلب کی ہے
فرمایا جیڑے بھی قریب ہو گے اللہ سارے دے گناہ معاف کر دے. کوئی گل نہیں، کئی نو حوصلہ نہیں ہوتا چلو پرا ہو جان تکبیر پھیرن لگیا انہوں نے دل نو مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جے تسی اجر لینا نا تے فرمایا قربانی دے جانور دا خون زمین تے بعد وچ گردا ہے، قربانی کرن والے دے اللہ سارے گناہ معاف کر دیندا. اتنا بڑا عمل قربانی دا کہ حضور قربانی کردے رہے اللہ دا نام لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. اللہ دا نام نہ جانوراں دے، کیونکہ اللہ دا نام ہی بندہ ہے، دین والا اللہ ہے تے نام بھی اللہ دا. ہن اگے نال وضاحت کر کے دسیا کیونکہ اس وقت رب بہت زیادہ سن، بت بہت زیادہ سن، معبودان باطلہ دا سیلاب آیا ہوا 360 بوتے بیت اللہ وچ رکھے ہوئے سن تے ہر گھر وچ ہر جی دا وکھرا وکھرا خدا. رحمت عالم آئے تے میرے اللہ نے فرمایا سونیا انہاں نوں کہو قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فرمایا سونیا تسی کہہ دیو اللہ کلا ہے، معبود کلا ہے. اے جڑے جننے بھی بت نے اے معبود نہیں تے نہ رب دا حصہ ہے. انہاں اگوں آکھنا لو ویکھو گل سنو اسی کدوں انہاں نوں آنے اللہ نے، اے تے اللہ دے بنائے ہوئے نے، ساڈی اللہ سندا نہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، انہاں دی موڑدا نہیں، اسی انہاں دے کول جا کے فریاد کرنے ہاں. ما نعبدہم سورہ زمر اللہ دا قرآن انہاں دا موقف کیے، انہاں دا موقف تے اج دا موقف کیا دے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اسی انہاں نوں رب نہیں من دے، اسی انہاں دے قریب تا دھونے اللہ دے قریب کر دیندے. اتھوں اسی کسے بزرگان دین جڑے نیک لوگ نے نا انہاں دی مجلس دا انکار نہیں کرتا. جیڑا بھی اللہ والا کسے نو اللہ دے نیڑے کرے ہو تے اللہ والا ہے، تے جیڑا کسے نو پیڑیاں کماں تے لا دیو کہدا اللہ والا ہے. اور جدیاں اپنیاں نمازاں پوریاں نہ ہون اور جیڑا اپنا آپ خود اسلام دا پابند نہ ہوئے، جدے پیراں تو لے کے سر دے بالاں تک سارا شریعت دے خلاف ہوئے، او کیویں معبود تے نالے بت جننے سن اے معبود کیویں نہ تے او کسے دی سن سکدے، نہ او بول سکدے، نہ او کسے دی رہنمائی کر سکدے. فرمایا اے بتاں دی پوجا جائز، رب ایک ہی ہے. اور قرآن مجید دے اندر اے دسیا کہ اے زیادہ معبود نے. میرے معبود تسی انہاں نوں دس دیو فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. پڑھ دیو نا لا الہ الا اللہ، لا نہیں الہ مگر اللہ. صرف پنجابی ترجمہ کریے نا تو پھر 10 بندے ناراض ہوتے ہیں. وہ ڈائریکٹ جو گل ہوتی ہے نا کہ نہیں کوئی الہ، الہ دا مطلب ہے اولاداں دین والا، عبادت دے لائق، پوجا دے لائق، بارشاں پان والا، زمین آسمان دا نظام چلان والا، اوکھے سوکھے ویلے فریاداں سنن والا الہ. لا الہ الا اللہ. علامہ اقبال نو سمجھ آ گئی، اللہ کرے ہر ایک انسان نو سمجھ آ جائے. وہ کہتے ہیں یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند کہ کسے ویلے بندہ ہور کہہ دے کسے ویلے ہور نہیں نہیں. یہ کلمہ انہوں نے کہا ہے یہ نغمہ، یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
اور جب بت ہو جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم ہے آزان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الہ کا مطلب صرف ایک معبود پیدا کرنے والا تے فریاداں سننے والا۔ فرمایا میرے محبوب تسی کہہ دیو تہاڈا معبود ایک معبود، وبشر المخبتین، تے جڑے آج نہیں کرنے والے انہاں نوں خوشخبریاں سنا دیو۔ اچھا ایک آیت چھڑ کے اگلی آیت سننا، یہ دے اندر بھی قربانی دی اہمیت نو بیان فرمایا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر۔ اللہ قرآن دے نال سارے سینے منور فرما دے، دلچسپی دے نال محبت دے نال۔ اے دروازے کھول دیو چونکہ کٹن ہو رہا ہے، ایک تے اے کٹن ہو رہا ہے، دوسرا باہر دے دروازے چ موٹر سائیکلاں تے آن والے جڑے مہمان نے وہ دروازے چ نہ کھڑیاں کریا کرو تاکہ لوگاں نوں اندر آن واسطے آسانی ہوئے۔ دوسری آیت اللہ دا قرآن والبدن جعلناها لکم، اللہ نے اتھے منسک کیا ایتھے بدن بادانہ دے وچوں قربانی موٹا تازے جانور نو پہ کہتے ہیں والبدن، اور اونٹ نو بھی کیا جاتا ہے والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ۔ فرمایا لوگو اے قربانی جیڑی ہے شعائر اللہ ہے، اللہ دے شعائر وچوں ہے، لکم فیہا خیر، اللہ نے قربانی وچ خیر ہی خیر رکھی، بڑیاں بھلائیاں قربانی اندر۔ دیکھ لو شروع تو لگ کے تے قربانی ذبح ہون تو بعد بھی جیڑا پالدا پیا او دے واسطے بھی خیر، منافع انہوں ملنا نا جی انشاءاللہ۔ جڑے لیندے نے پے انہاں واسطے بھی خیر، نیکیاں دے انبار۔ پھر جڑے ذبح کردے نے کسائی انہاں واسطے بھی مال بھی ہے تے نیکیاں بھی نے۔ پھر فرمایا جیڑا بندہ قربانی کرنے والا ہے اللہ او دے بھی گناہ معاف کر دے، صرف دنیا میں ہی نہیں، فرمایا قیامت والے دن اے ہوئی جڑے قربانی دے جانور انہاں دے سنگاں تے کھوراں سمیت تواڈے نامہ اعمال وچ رکھ کے تے وزن کیتا جائے۔ اے ہوئی تواڈیاں قربانیاں، کل صراط تے میرا اللہ تواڈیاں سواریاں بنا دے گا۔ یہی قربانیاں دے جانور اللہ تانوں دنیا وچ بھی آخرت وچ بھی کامیابیاں نے کامیابیاں، لکم فیہا خیر۔ پھر آ گیا فرمایا فذکروا اسم اللہ، اللہ دا نام لینا ہے۔ فرمایا کدوں؟ فرمایا جدوں اونٹ نوں تسی نہر کرنا ہے، فذکروا اسم اللہ علیہا صواف فاذا وجبت جنوبها، اونٹاں نوں قطار وچ کھڑیاں کر کے جویں او دا طریقہ ہے نیزے دے نال بسم اللہ اللہ اکبر۔ کیوں جی ویلو جنہ بھی اختلاف ہے کسے مکتبہ فکر دے بھی کوئی مولانا صاحب نے الحمدللہ حق تے سچ قیامت تک باقی رہنا ہے، وہ بھی یہی آدھے نے بسم اللہ اللہ، مغروں پاوے جو مرضی کرنا، پہلو دے کی آدھے بسم اللہ اللہ اکبر۔ فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللہ، کیوں؟ میرے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم اور بخاری اور ابو داؤد شریف، آپ نے پتہ کی فرمایا؟ اونٹاں نوں قطار دے وچ کھڑیاں کیتا ہوئے، قطار دے وچ۔ وہ اونٹ بھی بڑی عظمت والے نے جنہاں نوں حضور اپنے ہاتھ مبارک نہ نہر کر رہے ہیں۔ آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ نال نہر فرمائے تے باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ نال نہر فرمائے۔ 100 اونٹ آپ نے قربان کی۔ ویسے تو آپ نے فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر ایک قربانی آدمی اپنے گھر والوں کرتا ہے تو سارے والوں ہو جائے، ایک قربانی سارے گھر والوں کافی ہے۔ تے جے کوئی زیادہ کرنا چاہے زیادہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ حضور میں 100 قربانی 100 اونٹ ذبح فرمائے۔
تے قربانی دا جدوں جانور فرمایا ذبح ہو جائے پھر جڑے منگدے نے انہاں نوں بھی دیو، جڑے نہیں منگدے انہاں نوں بھی دیو۔ کوئی تواڈے دروازے تے آ جائے، کوئی بھی آ جائے تواڈے دروازے تے، فرمایا تسی انہاں نوں دیو، لیکن جدوں تسی گوشت کسے ول کرنا چاہو پھر عیسائیاں وال نہیں، یہودیاں وال نہیں، انہاں لوگاں وال نہیں، مرزائیاں وال نہیں، فرمایا اے آ جان تواڈے دروازے تے دے دیو، والقانع والمعتر، جڑا منگدا ہے اونوں بھی دیو، جڑا نہیں منگدا اونوں بھی دیو، لیکن سپیشل انہاں دے گھر وچ نہ کرلو، سپیشل اپنے نمازی بھائیاں دے گھر وچ کرلو، اپنی بہن گھر کرلو، اپنے بھائیاں دے گھر کرلو، اپنے ہمسایاں نوں دیو، اپنے جی خاص کر کے انہاں نوں لب کے جڑے قربانی نہیں کر رہے انہاں تک یہ پہنچاؤ تاکہ عرش والا رحمان راضی ہو جائے۔ قربانی دی اہمیت اللہ کریم نے ایک جگہ تے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سونے ذکر نماز پڑھو تے قربانی کرو۔ ایک اور جگہ تے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب جی پہلو نماز تے پھر قربانی، پہلو نماز تے پھر ایسی نماز دی قربانی دی اہمیت۔ ہن میں او شرطاں تانوں دساں حدیث مصطفیٰ دے وچوں کہ جڑے بندے قربانیاں کر کے بھی اپنی قربانیاں ضائع نہ کر لین انہاں واسطے 4 شرطاں۔ قربانی جڑے کردے نے اللہ سب نو توفیق دے، وہ توجہ دے نال اکھاں کھول کے کن میرے متوجہ کرن، ذرا غور دے نال سنن کہ قربانی اللہ دے ہاں قبول کران واسطے کیڑیاں چیزاں دی لوڑ ہے۔ تسی کسے فیکٹری اندر، کسے گورنمنٹ دے ادارے اندر ادوں تک سلیکٹ نہیں ہو سکتے جدوں تک انہاں دے دسے ہوئے کاغذ تواڈے کول نہ ہون، انہاں دیاں شرائطاں تسی پوریاں نہ کرو۔ تے قربانی اللہ دے ہاں قبول ہونے واسطے بھی شرائطاں رکھیاں۔ سب تو پہلی شرط ہر عمل دی قبولیت دے واسطے عقیدہ توحید ہونا ضروری۔ کیوں جی؟ عقیدہ توحید۔ دیکھو تو انو جامعہ مسجد محمدی وچوں خالص چیز مل رہی ہے تے نال دعا بھی مل رہی ہے، یا اللہ سارے ساڈے بھائی نے، ساڈے پیارے نے، اللہ جے کسے دے عقیدے وچ خرابی ہے نا قرآن و حدیث دے مطابق نہیں تے اللہ انہوں قرآن و حدیث دے مطابق کر نہیں، پھر آکھو آمین۔ جنی گرمی ہے تسی کوڈے ٹھنڈے ہو، پھر آکھو آمین۔ اور میں تب دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اے عقیدے دی خرابی، میں تو حدیث پیش کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، میرے پیارے نبی بڑے نرم دل تے بڑے پیار آلے، فرمایا قیامت دا دن صحیح بخاری دی روایت، جنتی جنت اندر چلے گئے نے تے دوزخ دے اندر، جہنم دے اندر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون نہیں آ رہا۔ رحمت للعالمین جو ہے وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر نو سکون نہیں، آپ گئے تے جہنم دے دروغے نو پوچھ دینے کہ میرا امتی کوئی جہنم دے اندر، حضور نے 3 چکر لائے، 3 چکر لائے، سارے میرے اللہ نے اپنے محبوب دے کلمے تے ایمان دی وجہ جہنم دے وچ انہاں نو کڈ لیا گیا۔ تے پھر میرے محبوب پیغمبر تشریف لے جا کے پوچھ دینے کہ جہنم دا دروغہ آندا ہے، آندا اللہ دے محبوب جی تہاڈا ہن امتی دوزخ دے اندر کوئی بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تہاڈا امتی دوزخ دے اندر ہن کوئی بھی نہیں، تے پھر کون نے تھے؟ فرمایا مشرک جنہ دے عقیدے قرآن دے مطابق نہیں سن تے شرک وچ ہی مر گئے۔
توبہ نہیں انہاں کیتی، عقیدہ شرک والا سی، شرک تے وہ مر گئے، لہذا اللہ انہاں نو تہاڈا امتی اکاؤنٹ نہیں کردا، وہ تہاڈے امتی نہیں۔ ویکھ لو جدا عقیدہ خراب ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم چ رہے۔ ہن قرآن دی آیت پڑھ کے بھی سناواں، اللہ کریم نے فرمایا وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ، جن نے اللہ نال شرک کیتا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ پاک نے جنت نو دے تے حرام کر دیتا ہے، جنت وہ دے تے حرام۔ مشرک مر گیا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ دے اندر رہے گا۔ نیٹ دا دور ہے، تسی سنتے ہو جیڑیاں اللہ دیاں صفتاں نے، اللہ دی ذات اندر، اللہ دیاں صفات اندر، اللہ دی الوہیت اندر، اللہ دی ربوبیت اندر، اللہ دے کمالات اندر کسے نو شریک کرنا، اے دا معنی جے شرک۔ جیڑا ایک ہے کہ حضور غوث پاک دے اگے دنیا ساری انجے جویں ہتھیلی دے اوتے رائی دا دانا ہوندا ہے، اس احمق نو کون سمجھا ہے؟ اے خوبی کی دی ہے؟ اچھی کہو ذرا، اے تہاڈا پیغام پوری دنیا تے جا رہا ہے، خوبی کی دی ہے؟ اللہ دی۔ اے خوبی میرے اللہ دی ہے۔ جیڑا بندہ اے کہندا ہے کہ حضرت غوث پاک دے سامنے ساری دنیا جویں ہتھیلی اتے رائی دا دانا ہے، جی ایویں وے نہیں، ایسا نہیں ہے پیارے، اللہ کو توبہ کر لے، اللہ کو معافی مانگ لے، اے شرک والا عقیدہ ہمیشہ دوزخ وچ لے جائے گا۔ اے ساریاں صفتاں کدیاں نے؟ اللہ دیاں۔ اے جی وہ جاندے نے، سارا کچھ جاندے نے، دو میاں بیوی تے انہاں دے کول اولاد کوئی نہیں، تے وہ دوویں گئے تے جا کے کہندے نے سرکار منڈا چاہیدا ہے، منڈا چاہیدا ہے، لڑکا چاہیدا ہے۔ انہاں آکھیا اچھا جاؤ لڑکا مل جائے گا۔ اے آئے تے جدوں وقت آیا ولادت دا تے منگیا منڈا سی تے ہو کڑی پئی، منگیا لڑکا تے ہو لڑکی پئی۔ انہوں نے انہوں کمبل میں لپیٹ کے تے حضرت حضور غوث پاک دے سامنے گئے، کہنے لگے سرکار تہاڈے کولوں منڈا لینا سی، تہاں کڑی دے دیتی۔ انہوں نے جاؤ گھر واپس جاؤ، تے گھر جا کے ویکھیا جی، ہن گھر آن کے ویکھیا تے وہ لڑکی نہیں سی، وہ لڑکا سی، یعنی لجان وچ لڑکا بنیا، آن لگیا لڑکا بن گیا۔ اللہ اکبر، الیاذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ یہ سارے اختیارات کدے کول نے؟ یہ تے اللہ عطا کرتا ہے۔ تے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جا کے حضرت معاذ بن جبل نو نا مشکات المصابیح وچ بھی آوندا ہے، آپ نے فرمایا معاذ یمن ول جا رہے ہو، سب تو پہلو نماز دا نہیں کہنا، سب تو پہلے روزیاں دا نہیں کہنا، زکات دا نہیں کہنا، سب تو پہلے انہوں نے کہنا لا الہ الا اللہ، پہلے لا الہ، نہیں کوئی الہ صرف اللہ ہے۔ قربانی کرنے والے ہو، عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم جگہ جگہ تے وقت نہیں ہے نا، ورنہ انہوں دے حوالے نہ ذرا قرآن سننا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ کی فرما رہے ہیں، فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ اللہ فرما رہے ہیں میرا ابراہیم کلا ہی جماعت تے میرا بڑا ہی فرما بردار تے یک طرف آئے تے مشرکاں وچوں اگے 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 سننا فرمایا۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں شاکرا لانعمی، میریاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنے والا ہے میرا ابراہیم۔ شاکرا لانعمی اجتباہ، جدو فرما بردار تے مشرک نہیں سی تے میریاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنے والا ہے، اجتباہ میں اللہ نے انہوں نے پسند کر لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اسا انہوں نے صراط مستقیم بھی عطا فرمایا۔ اگلی آیت میں سننا جنہ دا عقیدہ ٹھیک، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا
حسنا اساں انہاں نوں دنیا وچ بھی خیر عطا فرمائی وانه فی الاخرۃ لمن الصالحین آخرت وچ بھی ابراہیم صالح لوگاں وچوں ہون گے اگے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانوں بھی وہی کرنے ہیں پاویں تسی سارے نبیاں دے امام ہو پر تساں بھی پیروی کرنی ہے عقیدے دے اعتبار نال تے میرے ابراہیم دی کرنی ہے کیوں وما کان من المشرکین وہ مشرکاں وچوں نہیں سن تے ابراہیم علیہ السلام دا اپنا 14واں پارہ سی سورہ نحل 7واں پارہ ہے سننا ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے کی فرما رہے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ترجمہ کیے لوگ قربانی دے وقت پڑھ دیں ابراہیم فرما رہے ہیں میرے اللہ میں اپنے آپ اپنے چہرے اللہ تیرے اول متوجہ کر رہے ہیں کون اللہ جنہیں آسمان بنائے نے جنہیں زمین بنائی ہے اے اللہ میں حنیفہ یک طرفہ وما انا من المشرکین اللہ میں مشرکہ بچوں نہیں پتہ ہے چلے عقیدہ توحید ہونا قربانی واسطے ضروری اور قرآن مجید دے 7ویں پارے اگلی آیتاں وچ اللہ نے 18 نبیاں دا نام لیا کنیاں نبیاں دا 18 نبیاں دا او پیارے بھائیو اسی تہاڈی خیر خائی واسطے اہل اسلام اسی اپنے بھائیاں دی خیر خائی واسطے عرض کر رہے ہیں کیونکہ عقیدہ جے شرک والا نا تے پھر قربانی کوئی نہیں جے 18 نبیاں دا نام لے کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر نبی ہو کے بھی یہ شرک کرن گے تے اسی انہاں دے عمل ضائع کر دیں اللہ اکبر نبی آنا کہ ہو ہی نہیں سکتا تے پھر تو انہوں اس تو بھی اگلی بل 24واں پارہ سورہ زمر آخری رکوع تو پہلا رکوع پہلی ایت چھڑ کے اللہ پاک اپنے پیارے نبی جناب محمد سارے کو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں تسی یہ پڑھنے گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے 24واں پارہ دے سورہ زمر دے آخری رکوع تو پہلا رکوع دی پہلی آیت چھڑے اللہ پاک فرمائے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اللہ اکبر الفاظ میں فرمایا سونے اسی تواڈے تے وحی کر رہے ہیں تے تواڈے تے پہلے تے بھی اساں وحی کیتی کہ لئن اشرکتا اشرکا اشرکا اشرکو اشرکت اشرکتا اشرکنا اشرکتا واحد مذکر دسی گئے تمام مفسرین جڑے نے اور عربی قانون دے مطابق اس کو مراد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے محبوب پیغمبر نے تے اپنا سر پاک بھی لو لوہان کروا لیا میرے محبوب پیغمبر نے اپنے دند پاک شہید کروا لے مسجد حرام دے اندر نماز دی حالت میں اوڑیاں گندیاں اوجریاں حضور پاک تے سٹیاں گئیاں حضور پاک نو ستایا گیا انیاں تکلیفاں آیا میدان طائف دے اندر بڑا ستایا گیا لیکن میرے نبی لا الہ الا اللہ اللہ پھر کیوں فرمایا میں اپنے محبوب دا صرف نام لے رہا ہوں سمجھا میں امت نو رہا ہوں میں نام حضور دا کیونکہ بھئی حضور تے آ رہی ہے نا لئن اشرکتا جے تسی بھی شرک کرو لیحبطن عملک اے میرے سونیا عربی الفاظ میں لیحبطن عملک شروع تے لام آخر تے نون سکیلا اسی تواڈے بھی عمل ضائع کر دیواں اللہ اکبر اور جنہاں نے قدم قدم تے اللہ دی توحید دا وعدہ بلند کیتا ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تو مدینہ چلے گئے انیاں تکلیفاں اٹھائیاں دسیا شرک ایڈی بیماری ہے نبی بھی کرے تے معافی
جے زندگی میں توبہ کر لے، نبیوں کو شرک ہونا ناممکن ہے، اللہ پاک نبی بناندہ ہی انہوں ہے جدا عقیدہ ٹھیک ہے، جدا اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں انہیں لوگوں دی اصلاح کی کرنی۔ یہ مطلب ہے نہیں کہ لوکی آخر جی ویکھو یہ کی کہہ رہے ہیں، عہد قرآن تے قرآن کا ترجمہ تمہیں سنا رہے ہیں، انہوں حضور نال پیار ہی نہیں، حضور نال محبت نہیں۔ تے میں ادو بھی تمہیں قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی دی گل سنائی جنہ نے میرے محبوب پیغمبر دی محبت دے اظہار دے اندر بڑے پیارے الفاظ گئے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کہ میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور، میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور، کوئی نہیں او دی شاندار، او دی جتی تو میں پگواراں، پگ کی سارا جگواراں، اجے لتھا نیچا میرے سونے میرا، کوئی نہیں او دی شاندار۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات وچوں اللہ سمجھایا ہے جا رہا ہے کہ شرک ایڈی بیماری پیڑی جے، شرک بندے دیا نیکیاں نو کھا جاندہ ہے۔ شرک اگر بندہ کرتا اللہ نہ کرے مر جائے تے مشرک آدمی ہمیشہ دوزخ چ رہے گا۔ قربانی کرنے والے ہو اپنا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق کر۔ ایک نمبر 2 فرمایا قربانی کرنے والا چاہے کہ میری قربانی اللہ دیا قبول ہو جائے تے قربانی واسطے پھر متقی ہونا ضروری، تقوی ہونا۔ سنن ابن ماجہ دے اندر آتا ہے تقوی دا معنی کیتا ہے کہ جویں ایک رستہ ہے، راہ گزرے، دائیں جانب بھی کانٹے نے، کنڈیاں والیاں موڑیاں نے، بائیں جانب بھی تسی کپڑے پہنے نے، تساں درمیان وچوں گزرنا ہے تے اپنا دامن بچا کے گزرو، اے دا معنی تقوی ہے۔ دنیا جڑے پاسے ویکھو ہن چاہیدا تے اے وے نا صحابہ کرام دا عمل دہرایا جائے، کیوں جی؟ صحابہ کی کرتے سن کہ گلیاں بازاراں میں جاندیاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ بازاراں دے اندر گلیاں دے اندر اے اللہ دیاں تکبیراں بلند کر دے۔ ہن تہاں ویکھیا کسے نو دکاناں تو گانیاں دی آواز آ رہی ہے، بازاراں دے اندر گھراں وچوں گانیاں دی آواز آ رہی، اور ساڈے جوان اللہ ہدایت عطا فرمائے انہاں نوں انہاں دناں دی اہمیت دا اندازہ ہی کوئی نہیں، بے نماز گانا بجانا ہو رہا ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر نے تے دسیا کہ صحابہ انہاں دناں دے وچ گلیاں بازاراں دے اندر اللہ دا نام بلند کر دے۔ چلو جے پہلو نہیں سی پتا تو کرو گے کہ نہیں؟ تکبیراں پڑھو گے نا؟ آندیاں جاندیاں گھر دے وچ اچھی اچھی، بازار دے اندر اچھی اچھی، جدا کھائیے او دا، جدا کھائیے او دا رب دا دتا جو ہنڈاویں بندیا اسے نو پکارو جدا کھاویں بندیا، چھٹ دے تو شرک والے بول بولنے سارے اختیار کلے اللہ کولنے، اللہ باجو کوئی ڈوبیاں نہیں تار سکتا، اللہ باجو نہیں ہو کوئی مار سکتا۔ اللہ پاک دے سارے اختیار اللہ دے نام نو بلند کیتا جائے تے فرمایا اے تقوی اینا دنوں وچ اللہ نو یاد کرنا ہے۔ اے میلے لا کے ٹول دی تھاپ تے جناب حال انہوں نے پیرے نہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، اینا دنہ دی قدر کرو، اینا دنہ دی اندر تے نالے تساں قربانی کرنی ہے، قربانی کرنے واسطے بھی متقی ہونا ضروری۔ تے جے تقوی نہیں تے بھائیو ایویں لاکھ 2 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ 50,000 میں ضائع نہ کر لیا جی، پہلے اپنا تقوی کر لو۔ تُسی کہو گے دلیل کی ہے؟ تُہانوں دلیل ہے رب دا قرآن 6واں پارہ سورہ مائدہ لکھ لو۔ آدم دے 2 بیٹیاں نے قربانی کیتی، ایک دی قبول ہو گئی تے ایک دی قبول نہ ہوئی، جدی نہ ہوئی
او دے الفاظ کی نے؟ کہنے لگا قال لأقتلنک، اپنے پرانوں کہنے لگا میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی، میں تے تینوں قتل کر دیواں۔ اگوں پرا جڑا ہے انہیں اگوں جواب دیتا، کہندا قال انما يتقبل الله من المتقين۔ میریو بیٹیوں تسی بھی آئیاں جے، میریو بیٹیوں، میری روحانی ماں بہن، ذرا غور کریا جائے، قربانی تقوی والے دی قبول ہوندی۔ انہیں کی کیا کہ انما میرے نہ لڑدے ہو کہ قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ سنو، اللہ نے ایک اصول بنایا، اللہ قربانی قبول ہی کردا تقوی والے دیاں متقی دی قربانی، جڑا سر دے پیراں دے بالا پیراں دے ناخنا تو لے کے سر دے بالا تک شریعت دے مطابق ہوئے، او دا کھانا پینا، او دا بیٹھنا اٹھنا، او 5 وقت دا نمازی ہوئے۔ متقی بے نماز نو نہیں آندے، متقی اس بی بی نو نہیں آندے جڑی بے پردہ بازاراں دی زینت بنے، متقی اس خاتون نو نہیں کیا جاندا جڑی صبح تو لے کے شام تک چگلیاں تے غیبتاں کرے، اور متقی انہوں نہیں کیا جاتا جیڑی اپنے خامد دے عیب لوگاں نو دسے، متقی اس خاتون نو نہیں کیا جاتا جیڑی اپنے گھر دی نشکری ہر ویلے کرتی رہے، متقی اس خاتون نو یا مرد نو نہیں کیا جاتا۔ ہن قربانی کر لگیا 6 جانور نے، اونٹ بھی بننے نے، اور رمضان دے وچ بھی بے نماز تے فجر ویلے بھی بے نماز، کدی ہویا جے نماز پڑھ لئی تے قربانی ایسا ضرور کرنی، ایسی قربانی دی اللہ نو کوئی لوڑ نہیں جے۔ اور بھائیو نمازی بن جاؤ، جیڑا بندہ آندا ہے میں لکھ تے 1.5 لاکھ تے 70,000 دا بکرا لے کے آیا خود تے بے نماز ہے۔ اللہ نے قرآن فرمایا انما يتقبل الله من المتقین، اللہ تے قربانی پرہیزگاراں دی قبول کردا ہے۔ ایک اور آیت سننا اس 17ویں پارے دی، فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اے میرے سونے نو کہہ دیو سانو تواڈا خون نہیں پہنچدا، سانو تواڈے خون دی لوڑ نہیں، تواڈے گوشت دی لوڑ نہیں، سانو تے تواڈے دل دے تقوی دی لوڑ ہے۔ کیوں جی؟ سانو تے تواڈے دل دے تقوی دی لوڑ ہے، لہذا تقوی ہونا، اور دعا منگیا کرو اللہ کولوں، اللہ ساڈے دلاں وچ تقوی پیدا کر دے۔ معاشرے دے اندر اسی تے رل گئے، اس معاشرے دے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ناچ گانا تے موسیقی عام ہے، اللہ بچا کے رکھے، تقوی اپناؤ۔ 2 گلاں، تیسری بات قربانی دے واسطے رزق حلال ہونا ضروری ہے۔ سود دی کمائی والا، جوے دی کمائی والا، رشوت دی کمائی والا، ایسے بندے دی بھی قربانی تو ہی نا ذرا ٹھلے ہو تے تو ہی سمجھ دے ہو کہ جائز ہے۔ کیوں جی؟ میرے جمعۃ المبارک دے خطبہ اندر جامع مسجد محمدی وچ آن والے واسطے سونا منع ہے سختی دے نال، اے تانوں بڑی ضروری چیزاں دس رہے ہیں، اللہ عمل دی توفیق دے۔ افسوس اس گل دا ہے لوگ سود نو حرام منن چ تیار نہیں، جوے نو ناجائز منن تے تیار نہیں، وہ لوگ رشوت نو تحفہ سمجھدے نے، رشوت نو تحفہ سمجھدے نے پہ، اور لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ جج صاحبان یا کوئی افسر رشوت لے کے قربانی کرے، وہ دی قربانی ہو جائے گی؟ اور جوا جد کے جوے دے پیسے نال قربانی کرے ہو جائے گی؟ اور سود دے پیسے دے نال مینوں پتہ لگا بندے دے سودی کم کردے نے، کئی بیبیاں بھی کردیاں نے سودی کاروبار۔ اللہ توبہ، اللہ معاف فرما دے۔ اور میری روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، جتوں تک بھی پیغام پہنچتا ہے پہنچاؤ، وہ سود حرام ہے، سودی کاروبار کرنے والے دے پیسے نال قربانی نہیں۔ اگوں کئی بندے سیانے پیندے نے، انہیں کہا تیرے کو سود ہے لے لا، کسے غریب دی بالڑی بچی دی نکاح شادی کر دیں، اور جوے دے پیسے تو جتے نے، اے جوے دے پیسے کسے غریب دی مدد کر دے۔ سنو حدیث مصطفیٰ صحیح مسلم دے اندر اللہ دے پیارے نبی جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر وضو تو نماز یہ ہو جاتی ہے شریعت دے اندر تے نہیں ہوندی تے وہ جڑے ایک وضو نال 40 نماز ہارے کنے مہینے پڑھتے رہے ایک وضو دے نال واللہ عالم واللہ عالم بغیر وضو تو نماز ہو جاتی جی باہر آ لو بغیر وضو تو نہیں ویکھ لو جے کوئی ہو جاتی ہے تے گنجائش کوئی مولوی صاحب نے نہیں جی کوئی گنجائش کڈو منڈا غصے وچ آن کے اپنی بیوی نو طلاق دے بیٹھا کوئی گنجائش کڈو ہیں اور ایتھے ذرا بھی گنجائش نہیں بغیر وضو تو نماز تے حرام مال نال صدقہ جی بغیر وضو تو نماز نہیں ہے حرام مال نال صدقہ نہیں دوسری حدیث آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا رواہ المسلم آپ سرکار نے فرمایا اللہ پاک ہے اللہ ذرا میرے آنکھیں بھی کہہ دیو اللہ جنہیں منہ زبان ضرور کہے تاکہ قیامت والے دن میں اللہ راضی ہو جائے اللہ پاک ہے ان اللہ طیب اللہ پاک ولا یقبل الا طیبا اللہ قبول بھی کردا ہے تے پاک مال کردا ہے حرام مال نال اے قرآن سنے حدیث قرآن سننا ذرا ہوں حدیث مصطفیٰ سنی وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ فرمایا گندی شے اللہ دی راہ تے نہ دیو حرام مال اللہ دی راہ تے کئی بڑے چنگے بڑے جنٹل مین فیکٹری کروڑوں روپیہ دی رانا صاحب مالدار بڑے تے اوتھوں کالے جے رنگ دا مریل جیا بکرا کھچ کے مدرسے دے اوندے رہے جی صدقہ جے تف تیرے اس کام تے تے بازاروں خریدن لگے نا کئی بڑے آدمی وہ یار ہے کر یار کی ریٹ لانا ہے انہیں آخیا تساں مننا ہی ہے نا گندا مندا جو ہے جے لے جاؤ تساں کہڑا گھر کھانا بن رہی جی نا استغفر اللہ معاذ اللہ حرام مال نال صدقہ ہوندا تے سود کھان والا جامع مسجد محمدی وچوں پیغام کریا کریا بستی بستی پہنچے کہ حرام مال نال صدقہ قربانی ویکھ لو جے ہو سکتی ہے گوشت کھاؤ گے تسی موجاں لو گے پر اللہ دیا قبولیت کوئی نہیں تھی جے پیسے دینے نے نہ دے آ جے ہاں تو تمہیں گل صحیح دسنی ہے حرام مال نال صدقہ نہیں تے بے نماز دی قربانی اللہ سونے تو اپنی رحمت فرما دے ایتھے فجر ویلے تسی مسیتاں جا کے ویکھو فجر ویلے کڈا محلہ ہے ایک صف پوری نہیں ہوئے گی اور مسجدوں میں جا کے ویکھو نمازی کوئی نہیں قربانی کرنے والے بندے بڑے تیار نے جی وہ کوئی محلے دار آکھن کے نال دے آکھن کے قربانی نہیں کیتی رانا صاحب نے چودھری صاحب نے خان صاحب نے چٹھا صاحب نے بٹو صاحب نے قربانی نہیں کیتی اور نک رکھن واسطے گاہ گوشت لیکن بے نماز دی قربانی کوئی نہیں جے اللہ پاک نمازی بنا دے کیونکہ بے نماز متقی ہو نہیں سکتا جڑا متقی ہو نمازی ہے آخری شرط قربانی واسطے جانور دا انتخاب جڑا شریعت نے دسیا وہ ہونا ضروری ہے وہ شریعت نے کی دسیا ہے سنو آپ دا فرمان لا تذبحوا الا مسنا الا ان یؤسر علیکم فتذبحوا جزاء من الدان فرمایا بھئی دوندا جانور ذبح کرو دوندا جانور قربانی دے جڑے جانور نے اور بھی جانور بڑے حلال جانور نے پر سیدھی سیدھی جیڑی گل ہے جیڑا حضور نے کیتا ہے وہ کر لو اسی ضد نہیں کرتے تے نہ کسی نو کرنی چاہیے تے نہ ساڈا کسی نال کوئی جوڑ ہے نہ کوئی مقابلہ ہے بھائیو جے میرے مصطفیٰ نے اے جیڑا اونٹ ہے گائے ہے بکرا ہے بھیڑ ہے یعنی انہاں 8 قسماں بندیاں نے آپ نے انہاں دے وچوں ہی جانور ذبح کیتے نے تسی بھی یہی کر لو تسی بھی یہی کر لو تے جے تانوں گاواں نہ لبن تے پھر شروع ہو جاؤ دوسرے پاسے پھر وہ بھی جائز ہے کیونکہ دودھ پیندے ہو تسی تے جے تانوں ہن کئیاں نے کہنا اے جائز ہے کئیاں نے آکھنا ناجائز ہے پر اج تک کوئی ایسا بندہ نہیں کھڑا ہو کے کہندا کہ ہرے اونٹ کیتا ہے یا گائے کیتی ہے یا بکرا کیتا ہے یا چھترا کیتا ہے دمبا کیتا ہے تے کوئی یہ کہے کہ جی یہ جائز نہیں کوئی کہے گا جدو کٹا کھولو گے ادو ہی رولا پینا
جدو ادو ہی رولا پینا، کسی نے آخنا جائز ہے، کسی نے آخنا نجائز ہے، تے میرے مستفا نے فرمایا مومن آدمی ہوئے جڑا شبے والی چیزاں بھی چھڈ دے، لاکھ روپیہ لانا جی پھر گلاں سننیاں نے۔ خیر یہ جانور جڑا آپ نے فرمایا لنگڑا نہ ہوئے، کانا نہ ہوئے، انا نہ ہوئے، سنگ جڑ تو پوریا ہویا نہ ہوئے، کنا وچ گول سراغ یا کتریا ہویا نہ ہوئے، اجڑ وچوں پیچھا رہن والا نہ ہوئے، سونا جانور تے دوندا جانور ہوئے وہ ذبح کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے فرمایا جے مشکل بن جائے، جے مشکل بن جائے تے تانوں دوندا جانور نہیں ملدا یا تہاڈے کول پیسے اینے نہیں، فرمایا پھر تسی ایک سال دا دمبا چھترا بھیڑ دا جڑا ہوندا کنے دا 6 مہینے دا نہیں، جزا دی تفسیر ہے 1 سال دا، 1 سال دا ہوئے تے نماز پڑھ کے قربانی کرنا ہے، نماز تو پہلو نہیں، تے نماز عید الاضحیٰ جلدی پڑھنی ہے تاکہ جلدی قربانی ذبح کر کے تے گوشت غریباں تک تے اپنے تک بھی پہنچایا جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لنا ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وما علینا الا البلاغ۔